أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. کافی ہو چکی ہے، اس لیے میں بلا تمہید میں ڈائریکٹ اپنے عنوان کو اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں. آواز ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آواز ٹھیک کیجیے ورنہ پھر آواز بیٹھ جائے گی میری. پھر سیٹنگ میں گڑبڑی ہے. میرے بھائیوں، آج میں نوجوانوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور وہ اس لیے کہ آج مسلم سماج و معاشرہ میں ہماری سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، زناکاری، بے حیائی، سود خوری، بے نمازی، سٹہ بازی، یہ جو تمام کے تمام برائیاں آج فروغ پا رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے. ایک سیدھی سی بات میں آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج اور معاشرہ گناہوں سے پاک ہو جائے، برائی سے پاک ہو جائے، ہمارے سماج سے زناکاری ختم ہو جائے، شراب نوشی ختم ہو جائے، سٹہ بازی ختم ہو جائے، بے نمازی ختم ہو جائے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے ان کو سدھارنا پڑے گا. اور انشاءاللہ اگر سماج کا نوجوان طبقہ سدھر گیا تو ہمارا سماج بھی سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا، ہماری سوسائٹی بھی سدھر جائے گا. اس لیے کہ یہ جو نوجوان ہے نا، یہ سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی یہ کیپٹل ہے، یہ سماج کا سرمایہ ہے. اس لیے نوجوان سدھرے گا تو سماج سدھرے گا. اس تعلق سے آج میں چند پیغام نوجوان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے آج میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اے نوجوانوں، سب سے پہلے یہ جو آج تمہارے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ جوانی آخر ہے کیا. یہ جو جوانی ہے نا، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت بھی ہے. اس لیے آپ اپنے جوانی کا مس یوز نہ کریں، آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر، گناہوں پر آپ اس کو برباد کو تباہ نہ کریں. سب سے پہلے آپ اپنی جوانی کے ویلو کو سمجھیں. آئیے جوانی کے ویلو کے تعلق سے دو چار حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی میں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے نوجوان
اپنی جوانی کو غلط جگہ پر برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں سنو، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اس قیامت کی بات ہو رہی ہے جس دن سورج برا یہ نکٹ آ جائے گا، قریب آ جائے گا۔ آج ہم اور آپ دن کے اجالے میں جس سورج کو دیکھتے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ اور لوگوں ذرا سوچو، آج یہ سورج ہم اور آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر گرمی کے دنوں میں جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن رات کے 12 بجے خدا نہ خواستہ اگر بجلی چلی جائے، کرنٹ چلی جائے، حالانکہ رات کے 12 بجے سورج نہیں ہوتا ہے، وہ تو شام کے وقت ہی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، گرمی سے ہمارا اور آپ کا حال برا ہو جاتا ہے۔ رات کے 12 بجے بھی سونا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، کل قیامت کے روز جب یہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، تو میرے بھائیوں، سورج کی گرمی سے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ لوگ سورج کی گرمی سے پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کا فرمائے گا، یعنی سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ 6 کو سائڈ کر دیجئے۔ ان 7 میں سے 1 قسم کے لوگ وہ ہوں گے شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان ہوں گے، وہ خوش نصیب نوجوان ہوں گے جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہو، جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا ہو، اس جوان کو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، حدیث سنانا میرا کام، میں نے تو آپ کے سامنے حدیث رکھ دی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کل قیامت کی روز آپ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی پڑے گی دنیا میں۔ اور ایک بات، آپ اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، 1 منٹ ہی صحیح اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے اور ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیا آج آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ اگر آپ کو یہ ایسا لگتا ہے، اگر آپ کو اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہاں میں تو اپنی جوانی کا مس یوز نہیں کر رہا ہوں، میری جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے، میرے بھائیوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کل قیامت کی روز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں، آج ہماری جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو لوڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر، پب جی گیم کھیل کر ہماری جوانی گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر، یعنی کسی راستے کے کنارے بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے، تو معاف کرنا، آپ دنیا کے اندر بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے بد نصیب ہیں۔ کل قیامت کے روز
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو جوانی کی ویلیو دیکھیں میرے بھائی کہ جو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس انسان کو، اس نوجوان کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث پر ذرا غور کیجیے، یہ جو جوانی یاد آپ کے پاس، ہی جوانی کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، یعنی اس کا صحیح استعمال کر لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز ہے، نبی بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرامک، ان میں سے ایک چیز ہے کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ جوانی کا صحیح استعمال کر لیں، صحیح استعمال کریں جوانی کا۔ معلوم ہے آج ہمارے سماج میں جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارے سماج میں جو یہ نوجوان لوگ ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو شراب کیوں پیتا ہے، تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، اور ان سے سوال کیا جائے نا، ان کی طرف سے جواب آتا ہے مولانا صاحب ابھی بھی جوان ہوں، مولوی صاحب ابھی بھی جوان ہوں۔ جوانی کا مطلب ہوتا ہے انجوائے کرنا، مستی کرنا، یہ زندگی دوبارہ تھوڑی نہ ہمیں ملے گی۔ ابھی جوان ہوں، ابھی انجوائے کر لینے دیجئے، ابھی مستی کر لینے دیجئے، ابھی گھوم لینے دیجئے۔ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب اللہ کی عبادت کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوچ ہے نا جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو مینٹیلٹی ہے آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کی، میرے بھائیوں یہ بڑی گندی مینٹیلٹی ہے، بڑی گندی سوچ ہے۔ نوجوانوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جب بوڑھا ہو جاؤ گے تب جا کر اللہ کی عبادت کرو گے؟ تمہارے آس پاس کتنے بوڑھے لوگ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ وہ بڑھاپا کی زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے۔ جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، آپ کے گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، داڑھی پک جائے گی، میرے بھائی آپ کا دل کرے گا کہ آپ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، آپ کا دل تو چاہے گا کہ آپ لمبے لمبے سجدے کرے، آپ کا دل تو چاہے گا آپ اللہ کے سامنے جا کر قیام کرے، لیکن میرے بھائیو آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی، آپ کا جسم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا، آپ کا بدن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ مسجد میں آ کر زیادہ دیر تک آپ اللہ کی عبادت کر سکے۔ جوانی میں آپ جتنا نیکی کا کام کر سکتے ہیں، جوانی میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، میرے بھائیو آپ بڑھاپا میں آپ اتنا نیکی کا کام نہیں کر سکتے، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جوانی میں یہ جو جوانی کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں، جلسے سننے کے لیے جاتے ہیں، جلسے سننے کے نام پر لڑکیوں کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح گھوم رہے ہیں، میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جوانی کا صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے سماج کے جو نوجوان طبقہ ہیں آج یہ فیلئر کیوں ہے، آج یہ لوگ فیلئر کیوں ہے، آج ہمارے سماج کا نوجوان طبقہ ڈاکٹر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا نوجوان اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے گا تو ہمارا نوجوان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، اس جوانی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرا لیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی عبادت زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ طاقت کا دور ہوتا ہے۔ اور میں نہیں، اللہ خود کہتا ہے قرآن میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ طاقت کا دور ہوتا ہے، جو بڑھاپے کا دور ہوتا ہے یہ کمزوری کا دور ہوتا ہے۔ آئیے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ایک چیز کو لے کر، کیونکہ مجھے 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے بڑی جلدی میں، کیونکہ رات 1 بجنے تو ہیں۔ بھائیو
میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس شاید کہ حالانکہ ہر روز کنٹینیو پروگرام ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جانا، پھر رات جاگنا، ایسے کہ جب میں باہر میں رہتا ہوں تو رات کے 12 بجے 1 بجے کے بعد پروگرام ملتا. آج تو اس امید سے آیا تھا کہ کم سے کم مجھے 10 بجے سے پہلے یا 12 بجے سے پہلے وقت ملے گا، 2-4 باتیں کر کے میں چلا جاؤں گا. لیکن یہی بھی میرے ساتھ یہی حال ہوا کہ یہاں بھی 12:30 بجے کے بعد مجھے گھسیٹا گیا. بہرکیف کچھ بھی ہو، ان لوگوں کا جو مقصد تھا اس مقصد میں ایسا ہوا. بہرکیف میں آپ لوگوں کے سامنے جو بولنا چاہ رہا تھا کہ جو جوانی ہے اس جوانی کا آپ مس یوز نہ کریں. اور ایک حدیث میں کئی مرتبہ میں تقریر میں اس حدیث کو میں نے لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. آج بھی بڑی جلدی میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. حدیث ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے گا کہ جوانی کی کیا ویلو ہے اور جوانی کی کیا اہمیت ہے. اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے روز میری امت کے ہر ایک فرد سے حتی یسأل عن 5 سوال پوچھا جائے گا. مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا. اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ان سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا. آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب تک اپنا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیتے آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، قدم اٹھا نہیں سکتے، یعنی آپ کا سے مس نہیں ہو سکتے. میرے بھائی بتانے کا مطلب یہ ہے نبی بیان فرماتے ہیں ہر حال میں آپ کو 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. دنیا میں میرے بھائی اور معاملہ تو یہ ہے، دنیا کا حال تو یہ ہے آپ سے اگر کوئی سوال کرے آپ کی مرضی ہوگی آپ سوال کا جواب دیں گے، آپ کی مرضی نہیں ہوگی آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے. لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. ان میں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنی، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. 70 سالہ زندگی لے کر 80 سالہ زندگی لے کر 90 سالہ زندگی لے کر آپ دنیا کے اندر آئیں. آپ نے اپنی پوری زندگی کو کس کام میں گزارا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا 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 نہیں کیا، تمام چیزوں کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو رکھنا ہے. پوری زندگی کا شارٹ کٹ ہے، پوری زندگی کا. دوسرا سوال کیا بھائی جب پوری زندگی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، یہاں بچپنا بھی آ رہا ہے، جوانی بھی آ رہی ہے، بڑھاپا بھی آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی الگ طریقے سے جوانی کے بارے میں اسپیشل طریقے سے جوانی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا. اس کے بارے میں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے. اس سے میرے بھائیوں یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھے اور آپ غلط جگہ پر آپ اپنی جوانی کا استعمال نہ کریں. آج ہمارا نوجوان ان کی سوچ بن چکی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا. آج ہمارا نوجوان پیسے کے علاوہ اس سے کچھ اور دکھتا ہی نہیں. بھائی ہمیں تو کروڑ پتی بننا ہے، ہمیں تو امیر بننا ہے. ہمیں کروڑ پتی کیوں بننا، ہمیں امیر کیوں بننا؟ اس لیے کہ کروڑ پتی بن گیا تو لوگ میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ تو آج نوجوانوں کی سوچ ہے نا میرے بھائی، یہ بڑی گندی سوچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان جب پیسے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں یا حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں میں نے تو کئی جگہ پر کہا ہے، میں نے کل بھی پروگرام میں نے نوجوانوں کو تعلق سے کہا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے. اگر میری بات آپ کے دل پہ جا کر لگے نا تو مجھے معاف کرنا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ جو بولے یہ غلط ہے تو میں آپ کو قیامت کی صبح تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کے لیے غلط ثابت کر کے دکھائیں. یہ الگ بات ہے کہ میری بات آپ کو لگ سکتی ہے، میری بات آپ کو چبھ سکتی ہے کہ میں بھی بولنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ جو بولے یہ غلط بولے، اس کے لیے میں آپ کو قیامت کی صبح تک چیلنج کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کے لیے غلط ثابت کر کے دکھائیں، غلط ثابت کر کے دکھائیں. بات کیا ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اگر اس کے لیے اپنی بہن بیٹی کو کسی کوٹھے پر بیٹھانے کی ضرورت پڑے تو یہ ایک بار بھی نہیں سوچیں گے اپنی بہن بیٹی کو کوٹھے پر بیٹھا دیں گے. یہ طبقہ میں نہیں جو پیسے کے چکر میں آج اندھے ہو چکے نوجوان. میرے بھائیوں سوشل میڈیا
سب کی نظر ہے سوشل میڈیا پر، سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں. حقیقت سے ہم اور آپ واقف ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کے لیے موبائل میں کیا کر رہے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ جو ریلز ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز وغیرہ ہیں، بہن کو لے کر، بیٹی کو لے کر، بیوی کو لے کر میرے بھائیوں گرہانہ کر کے ویڈیوز بنانا اور کپڑا آدھا ادھورا کپڑا پہن کے ان لوگوں کے ساتھ ڈانسنگ ویڈیو کرنا، پھر سوشل میڈیا پر یا کسی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے اس کو اپلوڈ کر دینا، اس کو پھیلا دینا اس مقصد سے کہ ویوز زیادہ آئے گی، لوگ زیادہ دیکھیں گے، ہم وائرل ہو جائیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا، ہم لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے. بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ پیسہ کمانے کے چکر میں ایسا کر رہے ہیں. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں جب آئی پی ایل کا ٹائم آتا ہے تو آئی پی ایل کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں سٹہ بازی کرتے ہیں، موبائل میں جا کر وہ ٹیم لگاتے. نوجوان سے پوچھو ارے بھائی تم ٹیم کیوں لگاتے ہیں ڈریم 11 پہ؟ جواب آتا مولانا صاحب اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی تو مجھے لاکھ کروڑ روپیہ مل جائے گا. ارے نالائق، آج تم ڈریم 11 کے نام پر جو پیسہ برباد کر رہے ہو، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے ہوئے، یاد رکھو کتنے ایسے لوگ تھے کہ ڈریم 11 پر پیسہ لگاتے تھے، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے آج وہ ٹرین میں بھیک مانگ رہے، بھکاری بن گئے. کہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کا بھی حال نہ ہو جائے کہ کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے رہتے کہیں بھکاری نہ بن جائے اور ٹرین میں بھیک مانگنا نہ شروع کر دے. میرے بھائیوں اسی لیے ابھی بھی ٹائم ہے، آپ ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، حلال طریقے سے پیسہ کمائیں اور حلال جگہ پر. کیونکہ یہ بات اس لیے کرو کیونکہ اس حدیث کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، مال کو کہاں پہ خرچ کیا. بڑی جلدی میں ہوں اس لیے بس اتنا سا میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ اور حلال جگہ پر پیسہ کو خرچ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں سوال کیا جائے گا. یہ میرا پہلا پیغام ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلیو کو سمجھیں. دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے لے کر جا رہا ہوں. دوسرا پیغام کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ریاکاری سے بچیں. ریاکاری یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ ہمارے سماج میں جو نوجوان طبقہ ہے نا، ان کے اندر جو بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ریاکاری کی بیماری ہو گئی. ریاکاری کیا ہوتا؟ ریاکاری کیا چیز ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ادھارن رکھتا ہوں. آپ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں؟ جاتے کہ نہیں جاتے؟ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے بہت سارے نوجوان ٹوپی ووپی لگا کر، عطر پرفیوم لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے. نماز پڑھ کے گئے، عصر کی اذان ہوئی، ابھی جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے وہ لوگ گائے، مسجد میں ہی نہیں ہے. بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں رہتا ہے تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب سسرال میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز وہ مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ارے بھائی جب تو گھر میں رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے اور جب تو سسرال میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز تو مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ارے بیوقوف تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے سسر جی کیا بولیں گے، میری عزت کیا رہ جائے گی ان لوگوں کی نظر میں، اس لیے سسرال میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے گاؤں میں کتنے سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ ایک وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن گھر میں جب بہائی آتے، بہائی سمجھتے نا، گھر میں جب بہائی آتے ہیں تو بہائی کو ساتھ میں لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے. یہی تو ریاکاری ہے نا کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے واسطے آپ اللہ کی عبادت کریں. میرے بھائیوں حدیث شرعی حدیث میں یہی ریاکاری ہے اور اسی ریاکاری کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں تم لوگوں کو لے کر وہ چیز شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الریاء، ریاکاری ہے یعنی لوگوں کے دکھاوے کے واسطے عمل کرنا. نوجوانوں یاد رکھو جب رمضان کا ٹائم آتا یہ بیماری پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی، اس سے یہ بتا کے جا رہا ہوں. رمضان کا ٹائم آتا ہمارے گاؤں میں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری کے افطاری کے وقت ایک کیلا ایک بسکٹ بس
2-4 रुपया वो जो घूमनी 2-4 रुपया के वो घूमनी ले लेते हैं, उनके घर में चले जाते हैं, उनको देते हैं और फोटो क्लिक करके हम फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। बस तूने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। एक गरीब को 2 केला देकर तूने बहुत कुछ कर लिया और फेसबुक पर उसकी फोटो को अपलोड कर दिया। मेरे भाई ये क्या दिखाना चाहते हो लोगों को, ये क्या बताना चाहते हो? तुम बहुत दिल के अच्छे हो, तुम बहुत बड़े दानवीर हो। अल्लाह माफ करे से एक क्या कपड़ा नहीं देते फोटो खींच कर। इस्लाम ने यकीनन इसके अंदर सवाब है। इस्लाम ने इस चीज के लिए खिदमत खल्क के लिए आपको उभारा है। इस्लाम ने कहा है कि आप जमीन वालों पर मदद करेंगे, आसमान वाले आप पर मदद करेंगे। यकीनन आप लोगों की मदद कीजिए, यकीनन गरीबों की मदद कीजिए, यकीनन आप बेवाओं की मदद कीजिए। इस्लाम इस चीज की तालीम और सबक आपको देता है, लेकिन किसी को जलील करने की तालीम तो इस्लाम नहीं देता। आज एक औरत गरीब है, शोहर नहीं, जब आप उसकी मदद करते फोटो क्लिक करके छोड़ते, अगर उसकी जगह पर आपकी बहन होती, उस औरत की जगह पर आपकी माँ होती, उस औरत की जगह पर आपकी बीवी होती और कोई फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर छोड़ देता, आपको अच्छा लगता? आपको अच्छा लगता? नहीं मेरे भाई, हमारे समाज में कितने ऐसे गरीब हैं कि जब कहीं पर उनको मदद मिल रही होती है वो वहां जाने से इसलिए डरते हैं कि वहां जाऊंगा तो एक कंबल दे दो। अभी ठंडी का वक्त आया, अभी देखेंगे बहुत सारे लोग कंबल बांटेंगे, फोटो खींचेंगे। हमारे समाज में, हमारे गांव में कितने ऐसे गरीब लोग हैं वो कंबल के मुहताज हैं, उसे एक कंबल की जरूरत है, लेकिन वो एक कंबल लेने से इसलिए नहीं जाते कि अगर वो वहां जाएंगे तो फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको अपलोड करेंगे, उसको छोड़ेंगे, इसलिए कहीं उसकी जिल्लत ना हो जाए, कहीं उसकी बदनामी ना हो जाए। वो डाले की वजह से वो वहां पर नहीं जाता। उसके बावजूद भी आज हमारे लोगों को समझ नहीं आता। मेरे भाई बस इतना पैगाम मैं आपके सामने देकर जाता हूँ, लोगों की मदद कीजिए। मैं मना नहीं करता, मैं मना नहीं करता, कीजिए, लेकिन खुदारा उसको जलील भी ना क्या करे, फोटो खींच कर वीडियो वगैरह। हाँ, अगर जरूरत हो जरूरत के हिसाब से आप फोटो खींचिए, लेकिन खबरदार उसका चेहरा नहीं आना चाहिए, उसका चेहरा नहीं आना चाहिए, चेहरा को ढांप कीजिए। जरूरत के हिसाब से फोटो खींचिए, वीडियो बनाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन बिला वजह आप किसी को बदनाम, मदद के नाम पर आप उसको जलील ना करें, आप उसको बदनाम ना करें। मेरे भाई यही रियाकारी है कि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। जो भी अमल करना, जो भी काम करना, जो भी इबादत करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करना। बोले इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ना तो अल्लाह की खुशनुदी की, रोजा भी रखना तो अल्लाह, मदद भी करना तो अल्लाह। आपको पता है कल क़यामत के रोज एक हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर डाला जाए। क्यों? एक कुरान का बेहतरीन कारी, एक आलिम दीन, उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? रियाकारी की वजह से। एक दौलतमंद को, एक अमीर को, जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा सदका करता था, कल क़यामत के रोज उसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? कि वो जब भी दान देता था, अल्लाह की राह में खर्च करता था, तो ये सोच कर करता था कि लोग मुझे बहुत बड़ा दान भी समझेंगे। एक शहीद को जिसने अल्लाह की राह में जिहाद करके अपने जान की कुर्बानी दे दी, उस इंसान को कल क़यामत के रोज जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? उस आदमी ने ऐसा क्या क्या था जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते और जिहाद करते करते। मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कि वो जंग में इसलिए शामिल हुआ था कि लोग उसे बहादुर समझे। इसलिए ये जो बीमारी है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी आपको दुनिया में भी तबाह करेगी और ये बीमारी आपको आखिरत में भी तबाह करेगी। अल्लाह आपसे कहेगा कि जिसके लिए तूने ये काम किया था, इबादत किया था, नेकी किया था, जा आज उसके पास जा और जाकर देख वो तुझे क्या बदला देता है, वो तुझे क्या अजर देता है। इसलिए रियाकारी को आप अपने अंदर से खत्म करें, ये दिखावा को, ये शौक को आप अपने अंदर से खत्म करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में कामयाब होंगे। अच्छा, इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई। अभी मैं मस्जिद में था तो रानीगंज के चंद नौजवान मेरे पास आए थे और उन लोगों ने कहा कि RYC के नाम से एक संगठन बनाए हैं, RYC के नाम से एक संगठन बनाए। उसने कहा कि मौलाना साहब आप यहाँ दिल से ऐलान कर दीजिएगा कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, अगर किसी को मदद की जरूरत है, या आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है पैसे की वजह से, या कुछ बीमारी है आप उसका इलाज नहीं करा पा रहे पैसे की वजह से, तो छप्पर घाट में क्या नाम है, छप्पर घाट में उन लोगों का ऑफिस है। आप वहां जाएं, उन लोगों से राब्ता करें, इंशाअल्लाह उस संगठन के माध्यम से, उस
से जुड़े हुए हैं RYC, वो लोग जहाँ तक हो सकेंगे अल्लाह की तौफीक से वो लोग अल्लाह आपकी मदद और आपकी सहायता जरूर करेंगे। और एक चीज, उनका फेसबुक में पेज है RYC के नाम से, या ट्विटर अकाउंट है, या फिर इंस्टाग्राम में अकाउंट है, या यूट्यूब में है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके जरिए से भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप उसकी भी मदद यानी कुछ माली मदद आप कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। तो मेरा दूसरा पैगाम नौजवानों के ताल्लुक से क्या था कि आप रियाकारी को खत्म करें। आइए लास्ट पैगाम मैं आपके सामने देकर जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने आऊंगा। मेरा लास्ट पैगाम आज का, मेरे गौर से सुनिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। ये मोबाइल सबके हाथ में ना, याद रखिएगा, इस मोबाइल का सबसे गलत इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है? इस मोबाइल का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज नौजवान तबका कर रहा है। जिस काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल होना चाहिए उस काम के लिए आज हमारा नौजवान इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारा नौजवान का हाल तो यह है कि बीबी को छोड़े बगैर एक दिन रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल को छोड़े बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकता, 5 मिनट भी नहीं रह सकता। मेरे भाइयों, आज नौजवानों का हाल है। इसलिए मेरा लास्ट पैगाम है नौजवानों को तरफ से कि आप, और मेरी माएं बहनें, अगर आप भी सुन रहे तो आप इसको सुनिए कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। यकीनन ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है। मेरे भाइयों, इस नियामत को आप ज़हमत ना बनाएं, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मैंने तो बारहा इस बात को कह चुका हूँ कि देखिए, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, ये तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन शर्त वो साहिब ईमान हो, ईमान वाला हो। लेकिन मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन खुदा न खास्ता अगर हमारे नौजवानों को जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो उन वजू में से एक वजह मेरे भाइयों ये मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारा नौजवान तबका हो सकता है कि कल जहन्नम के अंदर जाए। इसलिए मैं नौजवानों को ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि आप मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें। आप मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? एक दो उदाहरण, एक दो मिसाल। अब तो बैठ जाए, तो एक दो मिसाल मैं आपके सामने देकर जा रहा हूँ। पहली मिसाल ये है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। आप फेसबुक चलाते हैं, सबके पास फेसबुक अकाउंट है, आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक चलाते चलाते आपको कोई चीज पसंद आ गई, मतलब किसी लड़की की तस्वीर आपको पसंद आ गई, ऐश्वर्या राय की तस्वीर है, कटरीना कैफ की तस्वीर है, अब आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, यानी आप उसको लाइक करते हैं। अब वो तस्वीर जिससे बेहयाई को परोसी जा रही है, वो तस्वीर जिससे लोगों की नीयत खराब हो सकती है, आप उस तस्वीर को क्या करते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट से उसको शेयर कर देते हैं, उसको फैला देते। मेरे भाइयों, ये मोबाइल का मिसयूज है। अब गलत चीजों को फेसबुक के जरिए से ना फैलाएं। एक फिल्म का पार्ट आया, आपने उसको शेयर कर दिया, एक गंदी वीडियोस आपके सामने आई, आपने उसको शेयर कर दिया, दोस्तों ने उसको टैग कर दिया। मेरे भाइयों, ये गलत तरीका है, आप ऐसा हरगिज ना करें। याद रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब और आपके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के एक जगह बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ लोगों सुनो, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को आम करने वालों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, फैलाने वालों, ऐ लोगों, अल्लाह मुझे बयान फरमाता, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें, और मोबाइल के जरिए से गंदी चीजों को आम ना करें। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या, मोबाइल में हर एक उलमा की तकरीर ना सुना करें। बहुत अहम पैगाम आपके सामने देकर जा रहा हूँ। क्या करते, हमारे समाज में देखता हूँ, कभी दुकान वगैरह पर बैठता हूँ, देखता हूँ उनके मोबाइल में एक तकरीर चल रही है, एक तकरीर। हालांकि वो जो तकरीर करने वाले हैं वो गलत चीजें बयान कर रहे हैं, उसमें अकीदे की गलती है, उसमें मनहज की गलती है, और जो बयान कर रहा है वो कुरान हदीस को दूर अपने बाप दादा की बात को बयान कर रहे हैं, मसला बयान कर रहे हैं, और हम उसको सुन रहे हैं, हम उसके फैन बन चुके हैं।
بھائیوں اگر آپ ان علماؤں کی تقریر سنیں گے تو یقیناً اس میں کوئی بات دور کی بات نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ نہ بنے گا، آپ کا منہج نہ بگڑے گا میرے بھائی، کیونکہ آپ اس کے فین ہو چکے۔ آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہمارے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک لڑکا نوجوان لڑکا تعویذ سمجھ رہے تعویذ لڑکا ہے، میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ شرک ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بارے میں ان کو سمجھایا بتایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ تم بول رہے ہو کہ گناہ ہے، پھر میں موبائل میں سن رہا ہوں بول رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ تعویذ پہن سکتے، تعویذ لگا سکتے، تو مجھے موبائل کسی علماء کی بات سن کر تو مجھے بتا رہے، اس لیے میں شارٹ کٹ میں اتنا بتا کے جا رہا ہوں، آپ کے پاس نا اتنا علم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ کون مولوی صحیح بتا رہے ہیں کون غلط بتا رہے ہیں، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان علماء کی تقریر سے دور رہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جن کا منہج ٹھیک نہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو اپنے بزرگوں کی طرح سوچ سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ میرے بھائیوں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے دور رہیے، ورنہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس میں کوئی دور کی بات نہیں کہ آپ اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہر وقت میں یہ نہیں کہتا میری باتوں کا غلط معنی نہ نکالا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ میری تقریر سنیں، آپ مولوی تنویر کی تقریر سنیں، الحمدللہ ہماری ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان کی تقریر سنا کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کے گاؤں میں جو علماء ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے کچھ ایسے مولویوں کے بارے میں بتائیے، میں صرف جن کی تقریر سنا کروں، باقی لوگوں کی میں تقریر نہیں سنا کروں گا۔ یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، آپ گناہوں کے دلدل میں نہ چلے جائیں، آپ ان لوگوں کے جو شرکیہ عقائد یا شرکیہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں آپ ان میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ مثلا ایک اور مثال دے دیتا ہوں، میں کل ہی ایک تقریر سن رہا تھا موبائل میں، کل ہی ایک تقریر سن رہا تھا موبائل میں، وہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں معلوم؟ ہمارے مسلم نوجوان طبقہ اسے بھی سنتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ بڑی ہی زبردست انداز میں اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اس طرح جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تقریر کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح سن رہے ہیں بیٹھ کر۔ اچانک اگر آپ کو کسی کو اگر لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، میرے ویڈیو میں اس کو میں سیو کر کے رکھا ہوں، آپ آگے دیکھ لیں گے، تو اس نے اچانک ہاتھ کو آگے بڑھایا، یہاں سے ان کا ہاتھ بھیگ گیا، پوری طرح ان کا ہاتھ یہاں سے بھیگ گیا۔ اب سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں تو پانی کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر آپ کا ہاتھ کیسے بھیگ گیا؟ تو اس نے کہا، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ چپ رہو اور جو میں بیان کر رہا ہوں اسے سنو۔ تو خاموش ہو گئے، وہ تقریر بیان کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد 4 گھنٹے کے بعد بتا رہے 4 گھنٹے کے بعد ایک قافلہ آیا جو پانی میں بالکل بھیگے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کچھ لوگ آئے اور وہ لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی نہ بارش ہو رہی ہے نہ آس پاس کوئی پانی ہے، تو یہ لوگ کہاں سے بھیگ کر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ کہاں سے بھیگ کر آ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ آج ہم لوگ جو ہے کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم نے عبد القادر جیلانی کا نام لیا، ان کو پکارا کہ اے غوث پاک آپ ہماری مدد کیجیے۔ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ موبائل میں بیان کیا جا رہا ہے، اگر ایک عام انسان اس واقعہ کو سنے گا تو میرے بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ بات اثر کر رہا ہے، یہ شرک عقائد ہے، بچانے والا صرف ہمارا اللہ ہے، خوف صرف ہمارا اللہ ہے، مدد کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، موبائل میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے تو ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں، ایک واقعہ اس طرح بھی مشہور ہے وہ بھی سنتے جائیے کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی انتقال کر گیا، قبر میں گیا، فرشتے آئے ان سے سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ بولے یار کیا بات، سوال کیا کیا جا رہا ہے، جواب کیا مل رہا ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب آتا ہے میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ بول رہا مجھے کچھ نہیں پتا، میرا دین کیا ہے نہیں، بس میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا تمہارا رسول کون ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا میں کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ ایک ایسا آدمی سنگوں کا پالا پڑا، جو بھی سوال کروں وہ جواب آتا ہے، دھوبی کا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے
अब्दुल कादिर जिलानी का जो भी है, चल उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इस तरीके के बयानात आज मोबाइल के अंदर मिल रहे हैं। हमारे बच्चे सुनते हैं क्या बात है भाई। इसलिए आप इन मोबाइल के जरिए से ना, इस मोबाइल हर किसी की तकलीफ को आप ना सुना करें, इसमें आपके लिए भलाई है, आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस उलमा है, कुरान हदीस को बयान करने वाले उलमा है, आप इनकी तकलीफ को ज्यादा से ज्यादा सुना करें। मोबाइल का और एक गलत मिसयूज होता है मेरे भाइयों, वो क्या है, वो ये है कि मोबाइल के अंदर से हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए एक चीज हमारे सामने आई, एक पोस्ट हमारे सामने आई, उसमें क्या लिखा, एक अच्छी बात लिखी हुई है, नीचे में लिख दिया गया है इस बात को नबी ने कहा, आप इसको इतने लोगों में फॉरवर्ड कर दो। हम क्या करते हैं, अच्छा नबी ने कहा, अच्छी बात है, चलो इसको फॉरवर्ड कर दो। एक बात आई, नीचे में लिखा हुआ है ये हदीस है, हमने क्या किया, उसको फौरन हमने शेयर करना शुरू कर दिया, दोस्तों ने भेजा, घर के फैमिली में मैंने भेजा, बहन को भेजा, एक दूसरे को हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने ये तहकीक नहीं की, हमने ये तहकीक नहीं की कि जिस चीज को, जिस पोस्ट को या जिस तहरीर को हम हदीस समझ करके पोस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या सच में ये हदीस की बात है, क्या सच में ये हदीस है, क्या सच में अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया है। हम तहकीक नहीं करते, हम उसको आगे फैला देते हैं। ये भाइयों हरगिज़, जब भी आप फेसबुक चलाएं, अगर किसी चीज के नीचे अगर लिखा हुआ है कि अल हदीस, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आप पहले उसकी तहकीक कर लें। खुद से नहीं कर सकते, किसी उलमा से आपको अच्छी लगी, किसी उलमा से तहकीक कर लीजिए कि क्या ये कुरान और हदीस का है या नहीं है। अगर वो सर्टिफाई कर दे, कह दे कि हाँ है, आप उसको आगे बढ़ाएं, वरना आप उसको आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस है कि जो किसी बात को मेरे हवाले से करता है और मैंने उसे नहीं कहा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम जहन्नम के अंदर जाएगा। ये इतना बड़ा और इस कदर संगीन जुर्म है, इसलिए आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल को महदूद तरीके से आप इसका इस्तेमाल, जहाँ जरूरत हो तो जरूरत के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। ये चंद बातें थी, दिल तो करता था कि आपके सामने और लंबी देर तक गुफ्तगू की जाए, लेकिन मेरे भाइयों मजमा बिल्कुल खाली है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप भी काफी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा माशाल्लाह, আমি এখন বক্তব্য শেষ করি, আপনি মোবাইল বন্ধ করুন, মোবাইল বন্ধ করুন। আমি বাংলাতে একটা কথা বলবো আপনাদের সামনে, তারওয়ালি তুলে জায়গা বা আপনার কলকাতার সাইডগুলো যারা উর্দু বুঝে না, আলহামদুলিল্লাহ আমি 2 ঘন্টা বাংলাতে আলোচনা করি ওনাদের জন্য। তো আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক রাত পর্যন্ত। হালাকি আমাদের এলাকাগুলোতে দেখা যায় যে 12:30টার পরে বা 1টার পরে আর জলসা হয় না, লোক থাকে না, কারণ কাজে কামে সবাই ব্যস্ত। সকালে কাউকে স্কুল যেতে লাগবে, কাউকে মাদ্রাসা যেতে লাগবে, কাউকে আবার জমিনে যেতে লাগবে। তারপরেও আপনারা এখানে বসে আছেন, আপনাদের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং দোয়া রইল, যাতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাদের আশা এবং বসাকে কবুল করে নেন। তো এই যে আমরা যে জলসাতে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি, যে মাদ্রাসা উন্নতি গল্পে আমার ভাই আব্দুল্লাহ সাহেব তিনি একটা এখানে মাদ্রাসা তৈরি করেছেন বানাত। আমাদের সমাজে এই বানাত মাদ্রাসার অনেক প্রয়োজন রয়েছে, অনেক প্রয়োজন রয়েছে। আজকে আমাদের সমাজের মেয়েরা ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় বলে আজকে হাজার হাজার তাদাদে, মানে হাজার হাজার সংখ্যায় আজকে তারা মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। মুরতাদ মানে ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে আমাদের মেয়েরা, আমাদের পরিবারের মেয়েরা, মুসলিম ঘরের মেয়েরা আজকে হিন্দু ছেলেদের সাথে হাত ধরে বিয়ে করে তারা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। কেন? আজকে তারা মুরতাদ হচ্ছে কেন? ইসলামকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? আজকে তারা পর্দা করে না কেন? স্বামীর ইজ্জত করে না কেন? পিতা মাতার ইজ্জত করে না কেন? তার একটাই কারণ, তার কাছে ইসলামিক জ্ঞান নাই, ইসলামিক শিক্ষা নাই। এই জন্য প্রয়োজন রয়েছে আমাদের সমাজে এই মাদ্রাসাগুলো, এই বানাত মাদ্রাসাগুলো, যেগুলোতে বিশেষভাবে নারীদেরকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, এই আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। অনেক কথা বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের ভারতবর্ষে চক্রান্ত চালানো হচ্ছে এই মাদ্রাসাগুলোকে, বানাত হোক বা বানিয়ে হোক, ছেলেদের হোক বা মেয়েদের হোক, মাদ্রাসাগুলোকে উঠিয়ে দেওয়া। কেন? তার পিছনে কয়েকটি কারণ। সেই কারণগুলোর মধ্যে থেকে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে যে এই মাদ্রাসাগালায় যারা ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে
তারা কোনোদিন আমাদের সামনে মাথা নত করবে না, বা তারা আমাদের একটা মিশন ওয়াপসি, এই মিশনে আমরা কামিয়াব বা আমরা সাকসেস হতে পারবো না। যাই হোক, আমি আপনাদের মূল্যবান সময় নিতে চাইছি না। সন্ধ্যা থেকে আপনারা অনেক কিছু দিয়েছেন। সাধারণত আমি কিন্তু দান চাই না, কালেকশন করি না, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের কাছে একটু সহযোগিতার হাতটা আমি বাড়িয়ে দেব। ভাই, আপনি 1000-2000 টাকা আমি আপনার কাছে চাই না। এই যতজন লোক আছেন মোটামুটি শুরু থেকে নিয়ে 100টার উপরে হবে, 50-60টা হবে, আমার তো মাত্র 100টা হয়ে যাবে, 100টা বেশি হবে। 100টা লোক, এমন কোন এখানে লোক আছে যে আপনি 100 টাকা দিতে পারবেন না। 100টা লোক যদি 100 টাকা করে দেয় তাহলে কত হয়? 10,000 টাকা। 10,000 টাকা দিয়ে আমি আপনার কাছে চাইছি না আপনি এখানে 2000 দেন, 3000 দেন, 4000 টাকা দেন, আমি চাইছি না। ভাই, আপনার কাছে সময় আছে, একটু ভালো কাজ করবেন। আমরা কত 100 টাকার কোনো মূল্য আছে? একটা পান খেতে গেলে 100 টাকা আছে, একটা চাকরি থেকে 100 টাকার কোনো মূল্য নাই, কিন্তু আপনার হাতে এখনো সময় আছে। ভাই, ইদা মাতাল ইনসান ইনতাকা আনহু আমালু ইল্লা বিসালাত, মানুষ মারা যাবে, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যাবে। মাশাআল্লাহ, শেখ মুহতারাম উনি 100 টাকা দান, আমিও 100 টাকা দিচ্ছি, কারণ আমার তো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে। ভাই, এখানে যতজন লোক আছেন আপনি উঠে যাবেন না, যদি আপনার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। এর হিসাব কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন আপনাকে দিতে হবে। আল্লাহ বলে, এই আমার বান্দা, তোমাকে আমি ধন সম্পদ দিয়েছিলাম, তোমার কাছে মাত্র 100 টাকা চাওয়া হয়েছিল, তুমি 100 টাকা আমার রাস্তায় দিতে পারোনি। এই আসেন, আপনি 100 টাকা আপনি এখন দিতে পারবেন না, আপনি একদিন পরে দিবেন, আজকে দিতে পারবেন না, দুদিন পরে দিবেন, দুদিন পরে পারবেন না, আপনি 15 দিন পরে দিয়ে যাবেন, কিন্তু কেউ খালি হাতে এখান থেকে যাবেন না। মাত্র 100 টাকা আমি আপনাদের কাছ থেকে চেয়েছি এই মাদ্রাসার জন্য। মাশাআল্লাহ, কেউ 200, কেউ 100, কেউ 500 টাকা এখানে দান করেছেন, আমি দোয়া করে দেবো, কেউ খালি হাতে যাবেন না, এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। মাশাআল্লাহ, শুকরান, জাযাকুমুল্লাহ খায়রান ওয়া হাসানাল জাযা, হায়াকুল্লাহ, বারাকাতুল্লাহ। আমার মা বোনেরা অনেক আছেন, আমি দেখে আসলাম। মা বোন আমার, এই মাদ্রাসায় বিশেষ করে আপনাদের উপরে নজরদারি করা হয়, আপনাদের ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। মা বোন, আপনাদের কাছে মাশাআল্লাহ আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা 1 টাকা, 2 টাকা, 4 টাকা, 5 টাকা, আমি আপনাদের এলাকার ছেলে, আমি আপনাদের ভাই, আপনাদের ভাতিজা হিসাবে আমি